ایام جاہلیت میں بھی لوگ اس مہینے میں لڑائی نہیں کیا کرتے تھے۔ اسلام سے پہلے اسلام نہیں لائے تھے، وہ لوگ بھی اس مہینے کی حرمت کو برقرار رکھے ہوئے تھے۔ لیکن یہ بڑے بدنصیبی کی بات ہے کہ اسلام کا جھولا پہننے والوں نے اس مہینے کی حرمت کو پامال کر دیا اور ایک ایسی شخصیت کو شہید کر دیا کہ قیامت تک اب اس امت کو ایسی کوئی شخصیت ملنے والی نہیں۔ امام حسین نے تو اس مہینے کا احترام کیا، وہ جنگ و جدل کے لیے کربلا تشریف لے گئے۔ سبوں کو معلوم ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خلافت کی لڑائی تھی اور 2 شہزادوں میں جنگ ہوئی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت امام حسین کو یزید کے مقابل کھڑا کرنا یہ ایسی ناانصافی ہے کہ جس کی دنیا میں کہیں مثال ہی نہیں ملتی۔ دوسری بات یہ کہ یہ لڑائی حضرت امام حسین لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے۔ اگر کوئی شخص لڑنے کے لیے جاتا ہے تو اپنے بچوں اور بیویوں کو میدان جنگ میں نہیں لے جایا کرتا۔ آپ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ میدان کربلا میں تشریف لے گئے، اس بات کا مکمل ثبوت ملتا ہے کہ آپ کا ارادہ کسی سے لڑائی کرنے کا نہیں تھا، بلکہ وہ وفاداری نبھانا تھا جو لوگوں نے آپ کو خط لکھ کر بلایا۔ اور یہاں تک کہا اگر آپ ہماری آواز کو نہیں سنیں گے اور اس موقع پر آپ ہماری مدد نہیں کریں گے تو میں کل قیامت کے دن اپنا نامہ سامنے یہ بات کہوں گا کہ میں نے حسین کو پکارا تھا کہ یزید کے ناپاک ہاتھوں سے مجھے نجات دیں، لیکن حسین نے سنا نہیں، مانا نہیں۔ بس اتنی سی بات تھی کہ لوگوں کا اصرار تھا، لوگ گمراہی سے بچنا چاہ رہے تھے، یزید کے دامن سے اپنا دامن بچانا چاہ رہے تھے، اس لیے حسین کو پکارا تھا۔ اس پکار پر حضرت امام حسین کربلا تشریف لے گئے۔ اور آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، واقعہ بہت مشہور ہے کہ آپ نے کربلا کے میدان میں بھی یہ سارے خطوط کو نکال کر دکھایا ان لوگوں کو، جن لوگوں نے خط لکھا تھا اس پر اپنا دستخط کیا تھا، تو آپ نے پوری تھیلی کھول کر دکھا دیا کہ اتنے خطوط لوگوں کے ہیں اور آج تو ہم سے لڑنے کے لیے آئے۔ ان پر بہت زیادہ دباؤ تھا کہ کسی بھی طرح سے حسین کو بیعت کے لیے آمادہ کیا جائے۔ یہ مدینہ کا گورنر ولید، اس پر دباؤ یہ تھا کہ کچھ ہو یا نہ ہو لیکن حسین کی بیعت ضرور لینا ہے، اس لیے کہ جب حسین بیعت نہیں کریں گے تو اور لوگ بیعت کیسے کر سکتے ہیں۔ بات بھی صحیح ہے، حسین نے بیعت نہیں کیا تو ہم لوگوں نے کیا بیعت کیا؟ وارث رسول کے ہوتے ہوئے بغیر ان کی مرضی کے اور بغیر ان کے آگے بڑھے ہوئے لوگ آگے کیسے بڑھ گئے؟
یہ ڈر تھا، اس لیے اوپر دباؤ ڈالا گیا۔ ولید نے گورنر ہاؤس میں بلا کر کے حضرت امام حسین کو وہ پیغام سنایا جو ملک شام سے آیا تھا کہ ہمارے اوپر یہ دباؤ ہے کہ ہم آپ سے یزید کے لیے بیعت لیں۔ تو پتہ ہے کہ حضرت امام حسین نے کیا جواب دیا تھا؟ اس کا ذکر کوئی کرتا نہیں، کیا جواب دیا تھا؟ آپ نے اپنی طرف سے کبھی کوئی جواب نہیں دیا، آپ جب بھی بولتے تھے تو قرآن بولتے تھے، قرآن کی بولی بولتے تھے، اپنی بولی نہیں بولتے تھے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے ہیں، ان هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو ان پر وحی ہوتی ہے وہی تو بولتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اور حسین یہ دونوں آپس میں کبھی جدا نہیں ہوئے۔ مشہور حدیث ہے، سارے لوگ جانتے ہیں، میرے اہل بیت اور قرآن یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر ہم سے ملاقات کریں گے اکٹھا۔ جب حسین اور قرآن ساتھ ہیں تو حسین کو اپنی بولی بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو قرآن سے ہی بولتے ہیں۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ فضیلت بخشی، یہ فضیلت بخشی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ میرا ارادہ ہے تم کو پاک کر دینا۔ قرآن کی مشہور آیت اہل بیت کے بارے میں یہ چاہتا ہوں کہ تم کو خوب پاک و صاف کر دے۔ تو جب ارادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو گیا تو سمجھے کہ وہ کام ہو گیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وَيَقُولُ كُن فَيَكُن، تو پھر وہ کن ہوتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ تو حسین پاک ہو گئے، جب حسین پاک ہو گئے اب حسین پر بھی یہ فرض تھا کہ قرآن کو ناپاک ہونے نہیں دیں اور ناپاک ہاتھوں میں جانے نہیں دیں۔ میری حرمت کی حفاظت قرآن نے کیا ہے تو میں قرآن کی حرمت کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ جب مجھے قرآن نے پاک کر دیا ہے تو میرا بھی یہ فرض ہوتا ہے کہ میں قرآن کو پاک کروں۔ اور قرآن کی ایک ایک تفسیر کو میں دنیا والوں کے سامنے اپنی ذات سے بیان کر کے بتا رہا ہوں۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ میں قرآن کی تفسیر بن جاؤں، مکمل تفسیر بن جاؤں۔ میں نے کتنی آیت آپ لوگوں کو سنائی ہوگی جو صاف اشارہ کر رہا ہے حضرت امام حسین کی جانب، اور امام حسین اس آیت کی تفسیر بن کر کے دنیا والوں کو پیغام دے رہے ہیں۔ دیکھو وہ آیت جو مشہور ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اس کی تفسیر کس نے بیان کیا؟ کاغذوں پر اس کی تفسیر بیان کرنے والوں نے تو کیا ہے، لیکن حسین نے کربلا کے تبدیل ہوئے نے اس کی تفسیر بیان کرنے کے بعد قلم سے نہیں اپنی ذات سے بیان کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ
ایسا لطیف اشارہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. تم ہرگز کسی بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے ہو. تم ساری دولت خرچ کر دو، خوب نمازیں پڑھو، پوری عمر روزے دار رہو، یہ بھی تو ایک نیکی اور بھلائی نیکی ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اس وقت تک تم کوئی بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک کہ تم اپنے محبوب ترین چیز کو میری راہ میں قربان نہ کرو. اس کی بھی تفصیل امام حسین نے کربلا میں ادا کر دیا. انہوں نے اللہ کی راہ میں دولت خرچ نہیں کیا، نمازوں کا سہارا نہیں لیا، روزے کا سہارا نہیں لیا کہ میں تو اتنا نماز پڑھتا ہوں، تہجد ادا کرتا ہوں، یہ کافی ہے میرے لیے. لیکن نہیں، اشارہ سمجھ لیا تھا امام حسین نے کہ پروردگار عالم مانگتا کیا ہے، اس کی منشا کیا ہے، وہ کیا چیز مانگ رہا ہے. سب سے محبوب ترین چیز ہم سے مانگ رہا ہے. سب سے محبوب ترین چیز کیا ہوتی ہے؟ یا تو اپنی جان یا اپنی اولاد. اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی محبوب ترین چیز نہیں ہوتی. جب انسان پر بیماری لاحق ہوتی ہے نا، وہ ساری دولت کو خرچ کر کے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب بیٹا بیمار پڑ جاتا ہے، بستر مرگ پر آ جاتا ہے، تو دولت رہ کے کیا ہوگا؟ ساری دولت کو بیچ کر کے بیٹے کو صحت یاب بنانے کی کوشش کرتا ہے. پتہ یہ چلا کہ اپنی جان اور اولاد سے بڑا کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جو دل سے پسند کیا جائے. امام حسین نے بھانپ لیا کہ قرآن کیا سوال کر رہا ہے، ہم سے کیا مانگ رہا ہے. فوراً تیار ہو گئے اور کربلا کے میدان میں اپنی جان کو قربان کر کے، اپنے ننھے ننھے بچوں کو قربان کر کے، اپنے اولاد کو قربان کر کے اس تفصیل کو ادا کر دیا میدان کربلا میں. اب تو تم مجھ سے راضی ہے پروردگار، اب تو تم مجھ سے راضی ہے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. نہیں بھلائی کو پہنچ سکتے ہو جب تک کہ تم میری راہ میں اپنی محبوب ترین چیز کو خرچ نہ کرو. مولا، کیا میں نے اپنی سب سے محبوب ترین چیز کو تیری راہ میں قربان نہیں کیا؟ اگر قربان کر دیا تو کیا تم مجھ سے راضی نہیں ہے؟ آواز آتی ہے کہ حسین، میں تجھ سے کب ناراض تھا. میں تو جانتا تھا کہ میرے قرآن کی تفسیر اگر کوئی کرے گا تو تیری ذات سے ہوگا. تو ہی میرے قرآن کی صحیح تفسیر کرے گا، اس لیے کہ میرے محبوب نے بھی تجھے یہی کہا ہے کہ حسین اور قرآن کا ساتھ دو. ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حسین نے کیا جواب دیا تھا؟ اپنی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا تھا. میں نے ڈھونڈ کر نکالا ہے بھائی، بڑی محنت کرتا ہوں اس معاملے میں. بہت محنت یار کو نہیں ہے کہ سنے آئے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو جواب امام حسین نے ولید کو دیا تھا. کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں امام حسین، ولید کہتا ہے کہ یزید کا دامن پکڑ لیجئے، اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیجئے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. آپ جواب دیتے ہیں لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ وان مردنا الی اللہ وان المسرفین هم اصحاب النار وستذکرون ما اقول لکم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. ذرا اس کا ترجمہ پڑھ لیجیے، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیسی نگاہ تھی امام حسین کے قرآن پر. اپنی جانب سے کچھ نہیں بولتے ہیں، قرآن بولتے ہیں. فرماتے ہیں لا جرم انما تدعوننی الیہ، اے ولی، یقیناً جس کی طرف تو مجھے بلا رہا ہے، جس کی طرف تو مجھے بلا رہا ہے، یعنی یزید کی بیعت کی طرف، لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ،
نہ دنیا میں اس کی کوئی حیثیت ہے نہ آخرت میں کوئی اس کی حیثیت ہے۔ جس چیز کی طرف تو مجھے بلا رہا ہے نہ دنیا میں اس کی کوئی حیثیت ہے نہ آخرت میں اس کی کوئی حیثیت ہے، میں اس کی طرف کیسے جاؤں؟ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور سن میری واپسی اللہ کی جانب ہو رہی ہے۔ اسی وقت اشارہ کر دیا حضرت امام حسین نے، فرمایا کہ میں واپس ہو رہا ہوں اپنے رب کی جانب۔ ان مردنا الی اللہ، میری واپسی اللہ رب العزت کی جانب ہے، میں مدینہ چھوڑ دوں گا، میں چلا جاؤں گا یہاں سے۔ کہاں جاؤں گا؟ الی اللہ، میں اپنے رب کے پاس چلا جاؤں گا۔ اشارہ کر دیا جو پیشن گوئی ان کے نانا نے کیا تھا، اس اشارے کو حضرت امام حسین سمجھ گئے اور اشارہ کر دیا کہ میں اب نہ مدینہ میں رہوں گا نہ مکہ میں رہوں گا نہ تمہارے ساتھ رہوں گا، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ کربلا کی دھرتی مجھے پکار رہی ہے، کربلا کی زمین مجھے پکار رہی ہے۔ غم نہ کرو، خوشیاں مناؤ، تم لوگ خوب موج مستی مناؤ، یزید کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے خوش ہو جاؤ، میں تو اپنے رب کی جانب جا رہا ہوں۔ اور سنو، ان المسرفین ہم اصحاب النار، حد سے بڑھنے والا جو ہوگا وہی جہنمی ہوگا، حد سے جو بڑھنے والا ہوگا وہی جہنمی ہوگا۔ ولید کو سنا دیا، حد سے بڑھنے والا کون؟ جو شریعت کے حدود سے آگے بڑھ جائے، جو شریعت کو پامال کر دے، جو شریعت کو زخمی کر دے، جو شریعت کو توڑ ڈالے۔ یہ کون کر رہا تھا؟ حد سے بڑھنے والا وہی ہوتا ہے جو شریعت کو لونگ جائے۔ شریعت نے ہمیں حد کے اندر رہنے کا حکم فرمایا ہے کہ تم شریعت کے اندر رہو۔ ایک گھیرا ہے، ایک باؤنڈری ہے، اس کے اندر مسلمان رہتا ہے، وہ گھیرا وہ باؤنڈری شریعت کی باؤنڈری ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم نے فرمایا ہے کہ مومن کے لیے دنیا جہنم اور جنت قید خانہ ہے، مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے دنیا جنت ہے۔ قید خانہ کیوں فرمایا؟ مومن کے لیے قید خانہ کیوں ہے؟ اس لیے قید خانہ ہے کہ ایک قیدی جیل کے احاطے ہی میں محصور رہتا ہے، جیل کے احاطے ہی میں محصور رہتا ہے، اس سے باہر نکلنے کی اسے اجازت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے مسلمان شریعت کے احاطے میں محصور رہتا ہے، اس سے نکلنے کی اسے اجازت نہیں ہے، اس سے بھاگنے کی اسے اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے اسے قید کہا گیا کہ ہر مومن قید خانے میں ہے، اور وہ قید کیا ہے؟ شریعت کی قید ہے۔ اور اس سے اگر آگے بڑھا تو گویا اس نے حد کو پار کر دیا۔ تو یزید نے حد کو پار کر دیا تھا، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ کن کن طریقوں سے اس نے شریعت کو پامال کیا، مصطفیٰ کے لائے ہوئے دین کو برباد کیا، یہ دنیا جانتی ہے، تاریخ شاہد ہے۔ تو امام حسین فرماتے ہیں کہ ان المسرفین هم اصحاب النار، جو شریعت کے حدود سے آگے بڑھے گا، جو اپنی حد سے آگے بڑھے گا، وہی جہنمی ہے، وہی جہنم میں جائے گا۔ پیغام سنا دیا، یہ میرا پیغام ہے، تم نے جو پیغام مجھے دیا ہے میں نے سن لیا، اب میرا پیغام بھی سن لو۔ یہ پہلی نصیحت تھی مدینہ میں، کربلا کے واقعے کی سب سے پہلی نصیحت امام حسین نے ولید کو دیا۔ پھر فرمایا، ایک ایک آیت حسین کی ترجمانی کرتا ہے، سبحان اللہ، ایک ایک آیت میرے حسین کی ترجمانی کرتا ہے۔ اگر قرآن کا ترجمہ دیکھنا ہو تو حسین کو پڑھ لو گا، حسین کو پڑھ لو گے تو قرآن کا ترجمہ سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر آپ کیا فرماتے ہیں؟ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، اے اہل مدینہ، اے ولید، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ،
ان قریب تم یاد کرو گے میری باتوں کو، ان قریب تم یاد کرو گے ما اقولو، جو میں کہہ رہا ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں اس کو تم ان قریب یاد کرو گے، میرے جانے کے بعد تمہیں ہوش آ جائے گا۔ مدینہ والوں کو حسین کے بعد سمجھ میں یہ بات آ گئی، حسین نے پہلے ہی کہہ دیا تھا فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ مَا أَقُولُ لَكُمْ، ان قریب تم یاد کرو گے میری ان باتوں کو، نہیں بھولو گے۔ حسین کی شہادت کے بعد اہل مدینہ نے یاد کیا حسین کی ان باتوں کو، اور یاد کر کے یزید کے بیت سے اپنے آپ کو الگ کر لیا۔ تب یزیدی فوج نے ان پر ظلم کا پہاڑ اٹھایا۔ یہ تو آپ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ پھر آپ فرماتے ہیں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے تمام امر کو، اپنی تمام باتوں کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ ایسا دیندار شخصیت کا حامل کون پیدا ہوا؟ کہتے میں کچھ نہیں کرتا، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا ہوں۔ فَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے تمام کاموں کو، اپنے تمام باتوں کو، اپنی تمام ضرورتوں کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، وہی میرا کارساز ہے۔ ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ اپنے بندوں کو پل پل دیکھ رہا ہے، وہ غافل نہیں ہے، وہ میری حرکت کو بھی دیکھ رہا ہے، تمہاری حرکت کو بھی دیکھ رہا ہے، یزیدیوں کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ غافل نہیں ہے۔ میں یہاں سے چلا، مدینہ چھوڑ کر چلے گئے، اتنی نصیحت کر کے مدینہ چھوڑ کر آپ چلے گئے۔ اب آپ کہو گے نا یہ بات آپ کو کسی نے بتائی ہے کہ حسین نے ولید سے کیا کہا تھا؟ ہم سے لوگ ثبوت پوچھیں گے، میں ثبوت یہ دوں گا کہ حسین جب بھی بولتے تھے تو قرآن بولتے تھے، اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے تھے۔ ولید نے کہا کہ ان پر بیعت کر لو یزید پر، وہ کہتے ہیں میں بیعت نہیں کروں گا، میں کیوں بیعت کروں؟ یزید فاسق ہے، فاجر ہے، گنہگار ہے، بدکار ہے، یہ بات کیوں کہیں گے؟ حسین کی زبان کو یہ زیبا ہی نہیں دیتا ہے کہ کسی کی عیب جوئی کرے۔ اہل بیت مصطفیٰ نے تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ کبھی کسی کی عیب جوئی نہیں کیا ہے، چاہے وہ لاکھ عیب دار کیوں نہ ہو، کبھی عیب جوئی نہیں کیا۔ امام حسن کے سامنے علی مرتضیٰ کو گالی دینے والا مروان کسی کی گالی دے رہا ہے۔ شام سے ایک شخص آیا، سکھا پڑھا کر کے بھیجا گیا اس کو کہ جاؤ حسن کے سامنے یہ سب بولنا۔ اتنا گالی دیا، اتنا گالی دیا کہ میں بول نہیں سکتا ہوں۔ امام حسن سنتے رہے، سنتے رہے، پھر فرمایا اپنے خادم سے کہ اسے پانی پلا دو، اس کو جنون ہو گیا ہے، منہ سے پھین نکل رہا تھا، اتنا بک رہا تھا، تو پانی پلایا۔ کہا کہ اے مسافر شام سے آئے ہو؟ کہاں میں شام سے آیا، تو بھوک لگی ہوگی، کھانا کھا لو۔ کھانا حاضر کر دیا۔ اچھا تم لوٹنا بھی چاہتے ہو؟ تو ہاں میں لوٹنا چاہتا ہوں، تمہارے پاس سواری نہیں ہے، میں سواری بھی دیتا ہوں۔ سواری کا بھی انتظام کر دیا، اور کہا اور فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ نقدی ہے یا نہیں ہے؟ یہ تاریخ میں بول رہا ہوں، اپنی جانب سے نہیں کچھ بول رہا ہوں، کچھ نقدی ہے یا نہیں ہے؟ کہا نہیں نقدی تو کچھ نہیں، سب خرچ ہو گیا۔ کہا کہ میں کچھ نقدی بھی دے دیتا ہوں، تو پیسہ بھی دیا، کھانا بھی کھلایا، پانی بھی پلایا، سواری کا بھی انتظام کیا۔ کہا جاؤ۔ تب وہ کہتا ہے کہ حسن یہ عجب بات ہے کہ میں نے تجھے گالی دیا، تیرے باپ کو گالی دیا، تو نے مجھے کھانا کھلایا، تو نے مجھے پانی پلایا، تو نے میرے لیے سواری کا انتظام کیا، یہ کیسا اخلاق ہے تیرا؟ حسن فرماتے ہیں
کہ تم جہاں سے اخلاق لے کر آئے ہو، جو اخلاق تمہیں دیا گیا ہے تم نے اپنے اخلاق کو پیش کر دیا، اور میرے بابا نے مجھے جو سکھایا ہے، جو اخلاق دیا ہے، وہ میں نے تمہارے سامنے پیش کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی نے جو اخلاق پروردگار علی تو کبھی دل جوئی، کبھی عیب جوئی نہیں کیا، تو حسین کیوں یہ کہا، یہ فرماتے کہ وہ جانی ہے، جھوٹا ہے، بدکار ہے؟ کیوں؟ ان کے پاس تو قرآن، ان کے پاس تو قرآن ہے، وہ جو بھی جواب دیں گے قرآن سے جواب دیں گے۔ کتنا حسین جواب دیا، چلے گئے مدینہ، چھوڑ کر کے تیاری کیا، وہاں سے لوٹے، صبح کے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ لوگوں کو معلوم ہوگا تو جو لوگ آئے، پکڑا، ہاتھ پکڑا، روئے، گر گڑائے، یا آپ جا رہے ہیں، ہم لوگوں کا کیا ہوگا؟ حسین آپ نہ جائیے، آپ کو دیکھنے کے بعد تو رسول اللہ یاد آ جاتے ہیں، جب آپ چلتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رسول مکرم آ رہے ہیں۔ آپ جب حجرہ بطول سے نکلتے ہیں تو جیسے لگتا ہے کہ آمنہ کا چاند طلوع ہو رہا ہے۔ آپ کو نہیں دیکھنے کے بعد لوگ زندہ کیسے رہیں گے؟ امام حسین نے فرمایا کہ شکریہ لیکن میرا یہاں رہنا نہیں ہے، مجھے اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے، میں اس فرض کو نبھانے جا رہا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر عائد کیا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، ان کا دین خطرے میں ہے، اس وقت اس خطرے سے اس دین کو بچانا میرا کام ہے۔ وہاں سے مکہ شریف آئے، مکہ میں کچھ دن ٹھہرے، جب لوگوں کے خطوط آئے تو وہاں سے آپ نے پہلے امام مسلم کو بھیجا کہ وہاں کے حالات کو ذرا سمجھ بوجھ لو جا کر کے۔ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ حضرت امام مسلم کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ پہلے تو بہت ان کے ساتھ اچھا سلوک ہوا، بہت بھگت کیا گیا، بہت خاطرداری ہوئی، آپ خوش ہو گئے۔ آپ نے امام حسین کو خط لکھ دیا، قاصد بھیج دیا کہ یہاں کا ماحول بہت اچھا ہے، لوگ آپ کی چاہت میں ہیں، آپ کو چاہنے والے ہیں۔ ہزاروں ہزار لوگوں نے امام حسین کے نام پر، امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا۔ امام حسین کے لیے قاصد پہنچ گیا وہاں، یہاں حالات بدل گئے۔ جب ابن زیاد کوفہ آ گیا تو حالات بدل گئے، لوگوں نے امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا، انہیں شہید کر دیا، ان کے بچوں کو شہید کر دیا۔ جب امام حسین مکہ سے کوفہ کی جانب روانہ ہوئے تو راستے ہی میں انہیں پتہ چل گیا کہ کوفہ کے حالات بدل گئے ہیں، لیکن جانا ہی ہے، جانا ہی ہے۔ پہنچ گئے میدان کربلا، کربلا کا وہ میدان محرم کی 9 تاریخ ہے۔ آپ نے 12 لوگوں کو کہا کہ تم لوگ لوٹ جاؤ، اس لیے کہ یہ قربانی مجھے دینی ہے، مجھے اپنے بچوں کی قربانی دینی ہے، تم لوگ مفت میں اپنی جان کیوں گنوانے آئے ہو، تم لوگ چلے جاؤ، کوئی ہٹا نہیں۔ 9 تاریخ آپ نے تمام لوگوں کو بیٹھایا، وہ جتنے 72 یا 73 ساتھی تھے سب کو بیٹھا کر کے چراغ اندھیرا کہا سنو، یزید میرے خون کا پیاسا ہے، وہ میرا خون چاہتا ہے، اور اس شریعت کی حفاظت ہمارے اوپر لازم ہے۔ تم میں سے جو شخص چاہتا ہے اس تاریکی میں چپ چاپ اٹھ جائے، چلا جائے۔ تھوڑا دیر تک اندھیرا رہا، اس کے بعد آپ نے پھر چراغ جلایا تو دیکھا کہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم لوگ نہیں جاؤ گے؟ اچھا میں پھر موقع دیتا ہوں، پھر چراغ بجھایا، اب چلے جاؤ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر۔ پھر روشنی ہوئی، دیکھا کہ سارے لوگ
اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے، تیسری بار کیا، چوتھی بار کیا، تب حضرت حبیب بن مذاہب وہ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں اے امام علی مقام، آپ نے ہم لوگوں کو کیا سمجھا؟ خدا کی قسم اگر قیامت تک لمبی عمر ہم لوگوں کی ہو جائے اور قیامت تک آپ یہ چراغ جلاتے بجھاتے رہ جائیں، لیکن ہم لوگ اپنی جگہ سے ٹلنے والے نہیں ہیں، میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے آپ کے ساتھ آیا ہوں، نہ کہ بھاگنے کے لیے آیا ہوں۔ میں موسیٰ علیہ السلام کی امت نہیں ہوں، میں مصطفیٰ کی امت ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ جائیے آپ اور اپنے رب کے ساتھ لڑیے جھگڑیے، جب معاملہ شانت ہو جائے تب ہم لوگ اس شہر میں داخل ہوں گے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، قرآن کیا ہے؟ آپ جائیے اور آپ کا رب جائے، ہم کو مطلب نہیں ہے، آپ مجھے وہ سمجھا ہے، میں نے آپ کے نانا پر گردن کٹانا سیکھا ہے تو نانا کے نواسے پر بھی گردن کٹانا سیکھا ہے، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ موت آئے تو آپ کے قدموں پر آئے، موت آئے تو آپ کے قدموں پر آئے۔ بیک زبان ہو کر ان 72 جانشاروں نے امام حسین کو یہی پیغام دیا کہ میں ہٹنے والا نہیں ہوں، جانے والا نہیں ہوں، آپ کے ساتھ رہوں گا، جیوں گا آپ کے ساتھ، مروں گا آپ کے ساتھ، قیامت میں اٹھوں گا تو آپ کے ساتھ، جنت میں بھی جاؤں گا تو آپ کے ساتھ۔ امام حسین خوش ہو گئے، خوش ہو کے آپ نے فرمایا ذرا آسمان کی طرف نظر اٹھاؤ، آسمان کی طرف نظر کیسے؟ تو خیمے کے اندر خیمہ ہے۔ لوگوں نے کہا اے امام آسمان تو نظر نہیں آ رہا ہے، خیمے کا گھیرا ہے، مجھے کیا دکھانا چاہ رہے ہیں آپ؟ آپ نے فرمایا کہ ذرا اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھاؤ تو صحیح، اٹھاؤ۔ سب لوگوں نے جب خیمے کی جانب آسمان کی طرف نظر اٹھایا تو ہر ایک شخص نے اپنا اپنا مقام دیکھ لیا، ان پر نام کندہ تھا، کون کس جنت میں جا رہا ہے، جنت کے کس محل میں اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ ہر 72 ساتھیوں نے اپنے ٹھکانے کو دیکھ لیا۔ حسین نے فرمایا کہ میں نے دنیا میں تمہارا ٹھکانہ دکھا دیا ہے۔ آپ نے سنا یہ بات؟ نہیں سنی ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں حسین مجبور ہو گئے تھے، نہیں، مجبور نہیں تھے، مجبور ہوتے تو پھر ان کی باتوں کو قبول کریں۔ مجبور انسان کیا کرتا ہے؟ آپ ہم کو کسی چیز سے مجبور کر دیجئے گا کہ نہیں آپ کو جانا ہی ہے، آپ کو جانا ہی ہے، نہیں تو آپ کو ایسے کریں گے، ماریں گے، پیٹیں گے، تو ہم مجبور ہو کر کے کہیں کہ ٹھیک ہے بھائی چلے جاتے۔ اگر امام حسین مجبور ہوتے میدان کربلا میں تو یزیدیوں کی بات کو مان لیتے، قبول کر لیتے، نہیں قبول کیا، نہیں مانا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ میدان کربلا میں بھی آج مجبور نہیں تھے، مختار تھے، اختیار دیا گیا تھا کہ چاہے تو اسے قبول کرو، چاہے تو اسے قبول کرو۔ تو حسین نے مصطفیٰ کی شریعت کو قبول کیا، شہادت کو قبول کیا، قربانی کو قبول کیا، اور یزید کی بیعت کو ٹھکرا دیا۔ اچھا، ایک صحابی رسول ہیں، یہ بات بھی صحیح ہے کہ کہتے ہیں کہ یاسر حسین شہید ہو گئے،
प्यास से तड़प रहे थे, हुसैन शहीद हो गए। और लोगों को तो प्यास की तड़प होगी, लेकिन मेरे हुसैन को प्यास की तड़प नहीं थी, ये भी जान लीजिए आप। हुसैन को प्यास की तड़प नहीं थी, पानी की तलब भी नहीं थी। आप एक सहाबी जिनको बहुत प्यास लगी थी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब बैठे हुए थे, कहा या रसूलल्लाह बहुत प्यास लगी है। आपने फरमाया कि यहाँ पर पानी तो है नहीं। अच्छा अल्लाह तू अपना मुंह खोल। तो जब उसने अपना मुंह खोला तो सैयदुल अंबिया ने अपना जुबान मुबारक कहा इसको चूस लिया। वो सहाबी रसूल खुशकिस्मत चूस लिया। चूसने के बाद प्यास खत्म हो गई। वो फरमाते हैं कि फिर हमें कभी प्यास ने तड़पाया ही नहीं। पूरी जिंदगी उनको प्यास ने बेताब नहीं किया। पानी पिया लेकिन प्यास ने उन्हें तड़पाया नहीं। क्यों? इसलिए कि मुस्तफा के जुबान मुबारक का जो लुआब था उसकी ठंडक पूरी जिंदगी में पाता रहा। एक बार जुबान दिया था, पूरी जिंदगी वो प्यास की तड़प से महफूज रहे। जरा हुसैन की तरफ जाओ, एक बार नहीं सैकड़ों बार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जुबान मुबारक को हुसैन के दिहाने मुबारक में डाला और चुसवाया। तो एक बार मुस्तफा का जुबान चूस ले तो पूरी जिंदगी प्यास से न घबराए। और हुसैन जो बार बार मुस्तफा के जुबान को चूसते रहे अपनी जिंदगी में, वो भला प्यास से कैसे तड़पते और प्यास उनका क्या बिगाड़ती। वो हुसैन जब बीमार ज़ैनुल आबिदीन, जिन्हें अल्लाह के रसूल के नवासे अली असगर कहा करते थे, जब बुखार से सारा जिस्म तप रहा था, पता नहीं कितना बुखार था, 104 105 बुखार से तप रहा था। औरतों ने इमाम हुसैन से फरमाया कि आबिद बुखार से जल रहा है और आप मैदान करबला की तरफ तशरीफ ले जाने वाले हैं, इसलिए कि सारे साथी तो शहीद हो चुके, अब बचा कौन? आप ही तो बचे। अंदर आए, आपने अपना लुबाबे देना उनके जिस्म पर फेर दिया, बुखार चला गया। वो हजरत आबिद का तपता हुआ जिस्म ठंडा पड़ गया हुसैन के लुआबे देहन से। वो हुसैन है जिन्हें प्यास नहीं तड़पा सकती है, जिनके लुआबे देहन से जलता हुआ बुखार, वो गर्मी दूर हो जाए, तो हुसैन को वो प्यास की गर्मी कैसे तड़पाएगी। आप जब वो ठीक हो गए तो कहते हैं कि अब्बा जान आपको मैं जाने नहीं दूंगा, मैं जब तक हूं पहले मैं जाऊंगा। अब बाप बेटे में तकरार हो रही है। इमाम हुसैन फरमाते हैं कि नहीं बेटा तुमको नहीं जाना है, मैं जाता हूं। आबिद कहते हैं कि अब्बा जान आपको नहीं जाना है, मुझे इजाजत दीजिए मैं जाऊंगा। इमाम हुसैन फरमाते हैं कि तू ही तो एक है जो मेरी नस्ल को फरोग देने वाला है। यहाँ पर भी कुरान की तफसीर इमाम हुसैन बयान फरमा रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। अगर इमाम हुसैन आबिद को भेज देते मैदान करबला में, वो भी शहीद हो जाते, तो बोलो ये कुरान की आयत की तफसीर कैसे अदा होती जो अल्लाह ने फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हमने तुम्हें कौसर अता किया।
اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، قربانی کرو. آخری والا جملہ سنیے گا، إِنَّ شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. تجھے لوگ تانا دیتے ہیں کہ ان کے دونوں بیٹے ختم ہو گئے تو یہ ابتر ہو گئے، یعنی نسل بریدہ، اب ان کی نسل نہیں چلے گی. لیکن اللہ نے فرمایا کہ تمہاری نسل تو چلے گی، نسل تو تمہاری چلے گی، تمہارے دشمنوں کی نسل ختم ہو جائے گی، معدوم ہو جائے گی. آج کوئی یزید کا نام لینے والا نہیں ہے دو چار ٹھو، لیکن حسین کا نام دیکھ لو پورے دنیا میں چمک رہا ہے. تو وہی ایک زین العابدین بچے جن سے حسینی اولاد آج پوری دنیا میں پھیلی. امام حسین نے فرمایا کہ نہیں، تمہیں نہیں جانے دیں گے، تم ہماری آخری امید ہو اور قرآن کی آخری تفسیر ہو تم. اس لیے میں قرآن کی اس تفسیر کو میدان کربلا میں اتارنا نہیں چاہتا. آپ نے پاؤں پکڑ دیا، امام زین العابدین نے پاؤں پکڑ لیا امام حسین نے، کہا نہیں میں جاؤں گا. آپ نے کہا نہیں، تمہیں نہیں جانا. آخرکار آپ روتے ہوئے خیمے کی طرف لوٹ گئے. جب آپ میدان کربلا کی طرف ثانی قدم بڑھا رہے ہیں، یہاں ظالموں نے خیمے میں آگ لگانا شروع کر دیا. اب آپ کبھی کربلا کی طرف بڑھتے ہیں، کبھی خیمہ کی طرف لوٹتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ خیمہ جل رہا ہے. کبھی کربلا کی طرف جا رہے ہیں دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، اور کبھی وہاں سے لوٹتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ مستورات کا کیا حال ہے، عورتوں کا کیا حال ہے. خیمے میں آگ لگا دیا گیا ہے. کبھی خیمہ بچانے کی فکر ہوتی ہے تو کبھی شریعت مصطفیٰ بچانے کی فکر ہوتی ہے. کبھی خیمہ بچانے کی فکر ہوتی ہے، کبھی شریعت مصطفیٰ بچانے کی فکر ہوتی ہے. آپ کشمکش میں ہیں کہ میں خیمہ بچاؤں یا مصطفیٰ کی شریعت بچاؤں، میں خیمہ بچاؤں یا اللہ کا دین بچاؤں. آنے چھوڑ دو. دل سے آواز آئی حسین چھوڑ دو، خیمہ کو جلنے دو، خیمہ کو جلنے دو، مصطفیٰ کے دین کو بچا لو. آپ نے خیمہ کو جلتا ہوا چھوڑ کر میدان کربلا میں اتر گئے اور دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کیا، بہادرانہ مقابلہ کیا. لوگوں نے دیکھا کہ اسلام کا بہادر اس کی مثال نہیں ملتی ہے. ارے بھائی، جو لوگ بیان کرتے ہیں یہ تو تاریخ جو لوگ لکھتے ہیں تو سنی سنائی بات لکھتے ہیں. کربلا کے میدان کا واقعہ اگر سننا ہو تو زین العابدین سے سننا. وہی تو ایک شخص ہیں جنہوں نے آنکھوں دیکھا. آپ امام زین العابدین کا یہ حال ہوا بعد میں کہ آپ روتے رہتے تھے، آدھی رات کو اٹھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب مناجات کرتے، وہ روتے رہتے تھے. کس لیے روتے تھے؟ کربلا کو یاد کر. آپ کے خادم نے پوچھا امام زین العابدین کہ آپ رات بھر روتے رہتے ہیں، کیوں روتے ہیں؟ آپ کیوں نہ رو؟ یعقوب کا ایک یوسف ہو گیا تھا تو اتنا روئے کہ ان کے آنکھوں کی روشنی چلی گئی. ان کا ایک یوسف ہو گیا تھا. اور کربلا کے میدان میں تو ہمارے 18 خاندان والے ہو گئے، میرے بابا کو ہو گئے، سب شہید ہو گئے. میں کیوں نہ آنسو بہاؤں، میں کیوں نہ روؤں؟ لوگ کہتے ہیں نا، شرم نہیں لگتی ہے لوگوں کو یہ کہنے میں کہ میں زندہ جاوید کا ماتم نہیں مناتا. ارے تمہارے دل میں محبت ہی نہیں ہے، تمہارے دل کو دکھ ہی نہیں پہنچا ہے. بھلا جب دکھ پہنچے گا تو رو گے نہیں. سنو ایک بات بتاتے ہیں، روتا کب ہے؟ کب ہوتا ہے؟ اب ایسے بیٹھے بیٹھے تھوڑے ہم رونے لگیں گے، ہمارے کو لاٹھی کس کے چوٹ لگے گی. جب کس کے چوٹ لگے گا تو چلائیں گے، روئیں گے. اگر چلائیں گے تو آنسو تو گرے گا. بیٹھے بیٹھے کوئی نہیں روتا ہے. وہ لاٹھی مارے آپ اور چوٹ کس کے لگے گا، تب آپ کے آنسو آنکھ سے گریں گے، تب آپ روئیں گے. اسی طریقے سے
حسین کی شہادت کا چوٹ جن کے دلوں پر لگا ہے، ان کے دل آنسو بن کر آنکھوں کے ذریعے سے بہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دلوں کے چوٹ کی پہچان ہے وہ، جس طریقے سے پتھر پھٹتا ہے تو پانی نکلتا ہے، جب دل پھٹتا ہے تو آنسو نکلتا ہے، دل کے پھٹنے سے آنسو نکلتا ہے۔ تو حسین کے غم میں جس کا دل پھٹتا ہے اس کے آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں، اور حسین کے غم میں جس کا دل نہیں پھٹتا ہے اس کے آنکھوں سے آنسو رواں نہیں ہوتے ہیں۔ وہ کیوں روئے گا؟ کیوں روئے گا؟ وہ نہیں روئے گا، اسے کیا صدمہ پہنچا ہے۔ تو بس میں